السلام علیکم۔ آج ہم حدیث نمبر 11 پڑھیں گے۔ قیامت کے دن 5 سوال۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابن مسعود عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت۔ آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن ابن آدم کے قدم اپنی جگہ سے ہٹنے نہ پائیں گے، حتی یسأل عن خمس، یہاں تک کہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے۔ عن عمری ہی، اپنی عمر کے بارے میں، فیما افناہ، کہ کس چیز میں اس نے اس کو کھپایا گزارا، وعن شبابہ فیما ابلاہ، اپنی جوانی کن باتوں میں گنوائی پرانی کی، وعن مالہ من این اکتسبہ، اپنے مال کے بارے میں کہ کہاں سے اس نے اس کو کمایا، وفیما انفقہ، اور کن باتوں میں اس نے اس کو خرچ کیا۔ آخری چیز 5ویں، وماذا عمل فیما علم، جو اس کے پاس علم تھا اس علم کے اوپر اس نے کتنا عمل کیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث پاک میں بتایا گیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی عدالت لگے گی، حشر کے دن، اور تمام لوگوں کی اول تا آخر وہاں پر حاضری ہوگی۔ حاضری ہوگی تو صحیح، لیکن کچھ لوگ جو ہیں سلیکٹڈ لوگ ہوں گے، وہ تو سمجھیں بغیر حساب کتاب کے نکل جائیں گے وہاں سے، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین۔ لیکن اس کے علاوہ باقی جو لوگ ہیں وہ ہٹ نہیں سکیں گے اللہ کی عدالت سے، جب تک کہ 5 سوالوں کا جواب طلب نہ کیا جائے ان سے۔ 5 چیزوں کا جواب لینے کے بعد، 5 نعمتوں کا جواب دینے کے بعد، 5 چیزوں کا حساب دینے کے بعد پھر ہی انسان وہاں سے ہٹ سکے گا۔ اور وہ دن کتنا بڑا دن ہے، ایک اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قیامت کا ایک دن ہمارے 50,000 سال سے بھی بڑا ہے، یعنی ایک دن، اور وہاں کے کتنے دن ہوں گے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اور انتہائی ہولناک، انتہائی سخت تکلیف دہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جس کو اس دن روک لیا گیا وہ تو پھر بہت مشکل میں آ گیا۔ یعنی عافیت اسی میں ہی ہے کہ انسان بس نکلتا جائے، نکالا جائے اس کو کہ جاؤ تم، جاؤ تم، فری ہو، آزاد ہو۔ اور جس کی باز پرس ہوئی نا، جس کا احتساب ہوا، تو بڑا مشکل ہو جائے گا۔ ایک ایک نعمت کا حساب دینا ہے، ایک ایک نعمت کا۔ اور ہم تو ابھی اس بات پہ رو رہے ہوتے ہیں صبح سے شام تک کہ زندگی میں بڑی کمیاں ہیں، بڑی محرومیاں ہیں، ہم بڑے مظلوم ہیں، فلاں چیز بھی نہیں ہے، فلاں چیز بھی نہیں ہے، کیوں نہیں ہے، فلاں کے پاس اتنی کیوں ہے۔ یعنی صبح سے شام تک ہمارا ہم دنیا کے بارے میں صرف نعمتوں کا حصول، چیزوں کا حصول، مادی چیزوں کی ترقی، فراوانی، اور دوسروں کے ساتھ خدا نخواستہ حسد، رشک، لڑائی جھگڑے، بس اس پہ ہم اپنی زندگی ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا، کس خاص مقصد کے لیے بھیجا، کہ ہم خود بھی احسن و عملہ پہ عمل کریں اور ہم دوسروں کو بھی اس طرف بلانے والے بنیں کہ اللہ کی پکار، اللہ کا اعلان، اللہ کا پیغام یہ ہے، آ جاؤ۔ لیکن ہمارے پاس وقت نہیں ہے ان ساری چیزوں کے بارے میں سوچنے کرنے کا۔ تو 5 چیزیں ہیں اس حدیث میں۔ نمبر 1، اپنی عمر اور زندگی کن کاموں میں گزاری، بسر کی۔ دوسرا، جوانی کن مشاغل میں بسر کی۔ تیسرا، مال و دولت کہاں سے کمایا۔ نمبر 4، کہاں خرچ کیا۔ آخری اور 5واں سوال، علم سیکھ کر اس پر کتنا اور کہاں عمل کیا۔ بات وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم
ہمیں انسان کو چھوڑیں، اپنی بات کریں. اللہ نے ہمیں جو بھی دنیا کا سامان دے کر، پیکج دے کر ہمیں بھیجا ہے نا، ہم سے اس پیکج کے ایک ایک ذرے کے بارے میں سوال ہوگا. گویا ایک آیت ہم سورہ پڑھتے ہیں آخر میں، سورہ تکاثر، الہاکم التکاثر، تم غفلت میں پڑے رہے مال و دولت کی وجہ سے. اور پھر ایک اور آیت ہے اسی کی، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تم سے اس دن نعمتوں کے بارے میں ضرور بالضرور پوچھا جائے گا. اب یہاں پہ رک کر سوچنے کی بات یہ ہے کہ جس نے پوری زندگی اپنی، یعنی کہ جو مہلت عمل ہے، اس پوری زندگی میں اگر ان 5 سوالوں کا شعور ہی حاصل نہ کیا، اسے یہ پتہ ہی نہ چلا کہ میں دنیا میں امتحان دینے کے لیے آیا ہوں، میرا پرچہ امتحان، میرا پیپر، کوسچن پیپر کون سا ہے. اور یہ اللہ کی بہت رحمت، بڑی مہربانی ہے کہ اس نے ہمارا یہ کوسچن پیپر، پرچہ جو ہے یہ آؤٹ کر دیا، ہمیں بتا دیا بھئی یہ 5 کوسچن آنے ہیں تم سے، یہ تو ہونے ہی ہونے ہیں، ان کی تیاری کر لو، ان کے مطابق اپنے عمل کو ڈھال لو. تو جس نے پوری زندگی اس چیز میں گزار دی، اپنی منمانی، کھانا پینا، اوڑھنا، غفلت، بے فکری، لاپرواہی، غیر سنجیدگی، غیر ذمہ داری، کبھی جانکاری نہ دیا کہ یہ 5 کوسچنز، 5 چیزیں کون سی ہیں بھی یا نہیں، مجھے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. تو سوچیں وہاں پہ جا کر وہ ان باتوں کا کیسے جواب دے گا. جب تک کوئی دنیا میں اللہ کا بندہ بن کر نہ رہے، اللہ کے حکموں کی، نبی کی سنتوں کی پیروی نہ کرے، وہاں وہ جواب نہیں دے سکتا، جواب آئے گا ہی نہیں. اور اگر آپ کو یاد ہو تو قبر کی زندگی کے بھی کچھ سوال ہمیں آتے ہیں کہ من ربو کا، من دینو کا، من نبیو کا. وہ ٹائپ کے سوال ہیں، وہ تو جاتے ساتھ سوال ہوگا، برزخ میں انٹر ہوں گے، وہ جو قبر کی زندگی شروع ہوتی ہے. اور بعض لوگ کہتے ہیں قبر کی یہ زندگی نہیں بلکہ وہ برزخ کی زندگی ہے. تو بہرحال علمی اختلاف ہیں یہ، بہرحال جو بھی ہے سوال تو ہوگا، من ربو کا، من دینو کا، من نبیو کا. ایسے ہی کچھ سوال جو ہیں وہ آئیں گے آخرت میں، حشر کے دن. یہ والے سوال، یہ تو جرنل سوال ہے نا، ہر ایک سے ہوں گے. اور پھر ایک اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اعمال میں سب سے پہلے نماز کا سوال کیا جائے گا. تو ہر سٹیج کے مختلف سوال ہیں، کیٹیگریز ہیں، لیکن یہ اوورآل جرنل سوالوں کی بات ہو رہی ہے یہاں پر. تو وَلَتُسْأَلُنَّ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، یہ بات تو رٹا لگا لیں اپنی زندگی کے اندر. وہ جو 100 میں سے 80 نعمتیں ملی ہیں نا، ایک ایک نعمت کا جواب دینا ہے مجھے اللہ کے حضور جا کر. آئیں بائیں شائیں، ادھر کی مار ادھر کی مار. دنیا میں تو ہم ادھر ادھر کی مار کے کام چلا لیتے ہیں، ڈنگ ٹپا لیتے ہیں، تکے لگ جاتے ہیں. سپوز آپ نے پیپر دینا ہے نا، اب یونیورسٹی کا بورڈ کا پیپر ہوگا، ادھر سے چیٹنگ کی، ادھر سے کی، کچھ ساتھ لکھ کے خدا نخواستہ لے گئے، کوئی آگے پیچھے سے ہیلپ مل گئی، کوئی تکے مار لیے اس کے اندر، اور پیپر چیک کرنے والوں کی نظر سے سکپ ہو گئی ہمارے وہ تکے بازی، اور اس نے ہمیں پاس کر دیا. تو دنیا میں تو انسان کچھ نہ کچھ تکے بازیاں کرا کے کام چلا لیتا ہے، لیکن قیامت کے دن کوئی تکے بازی نہیں، قیامت کے دن کوئی شارٹ کٹ نہیں، قیامت کے دن کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں ہے، آئیں بائیں شائیں نہیں ہے. درست جواب دیں گے تو بچت ہوگی، نجات ہوگی، اور اگر درست جواب نہیں ہے خدا نخواستہ تو پھر سیدھا ٹھکانہ جہنم ہوگا. بات پھر وہی ہے کہ ہم بندہ مومن جو ہیں، ہمارے کچھ عقیدے ہیں، ان عقیدوں کو بڑی اہمیت حاصل ہے. بچپن سے پڑھتے چلے آئے نا، ایمان باللہ، ایمان بالآخرت، ایمان بالملائکہ، ایمان بالنبیین، ایمان بالکتب، پڑھتے آئے نا. لیکن بہت افسوس کی بات ہوتی ہے کہ یہ ایمان ابھی ہماری زندگی کا حصہ نہیں بنا، ہماری فکر کا غالب حصہ نہیں بنا. ہم کانشیس نہیں ہوتے ان چیزوں کے بارے میں، بس ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہو جائے گا، ہم تو ہیں ہی بڑے
پکے مومن ہیں ہم، اور ہمیں تو ہمارے نبی جو ہیں وہ بخشوا لے گئے، ان کی امتی ہیں ہم۔ تو یاد رکھیے، جواب تو ڈھونڈنا ہے، جواب تلاش کرنا ہے، دنیا میں ہی کرنا ہے۔ مرنا برحق ہے، موت برحق ہے، اس بات کو یقین میں لے آئیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں نا کہ جب بہت سارے لوگ ہم دیکھتے ہیں ارد گرد ڈیتھس وغیرہ ہوتی ہیں، فیملی میں ڈیتھس ہوتی ہیں، تو وہ مہینوں اس شوق سے باہر نہیں نکلتے۔ بھئی کیا وجہ ہے؟ مرنا تو ہے نا، مطلب ٹھیک ہے، یہ بہت بہت بڑی آزمائش ہے موت کسی فیملی کے لیے، لیکن ایک بندہ مومن کی زندگی، اسے پتہ ہے کہ صرف یہی تو نہیں ہے نا، دنیا ہی تو نہیں ہے بلکہ آخرت ہے اصل میں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ زندگی میں موت کی فکر کرنا یہ بڑی ضروری ہے۔ جوانی میں بڑھاپے کی فکر کرنا یہ عقل مندی ہے۔ قیامت کے دن جن نعمتوں کے بارے میں باز پرس ہوگی، اگر آج ہم اس کی فکر کر لیں گے، آج ہم اس کے جواب ڈھونڈ لیں گے، آج ہم ان جوابوں کے مطابق اپنے عمل کو ڈھال لیں گے، ہمارا فائدہ، ہماری نجات اسی میں ہی ہے، ورنہ کل ندامت کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ بہت اہم بات کہ آدمی شترے بے مہار نہیں ہے، انسان شترے بے مہار، شتر اونٹ کو کہتے ہیں نا، بے مہار کہ جس کی کوئی لگام نہیں ہوتی، آؤٹ آف کنٹرول، کہ جہاں منہ اٹھایا ادھر چل پڑا وہ۔ یہ ہماری بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ ہم اپنے آپ کو خدا نخواستہ جو لوگ ہم سے مراد ہم میں سے جو لوگ خود کو شترے بے مہار سمجھتے ہیں، وہ اس بھول میں ہیں کہ شاید کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں، جو چاہے ہم کھائیں، جو چاہیں کریں، جو چاہیں پئیں، جس طرح چاہیں اٹھیں، جس طرح چاہیں بیٹھیں، جس طرح چاہیں کمائیں، جس طرح چاہیں کھائیں، جس طرح چاہیں کمائی خرچ کریں، جس طرح چاہیں بے فکری کی زندگی اختیار کریں، جس طرح چاہیں لاؤبالی پن اختیار کریں زندگی کے اندر، عیش اور مستی کے اندر کھوئے رہیں، جس طرح چاہیں غفلت کا رویہ اختیار کریں، اور کوئی ہمیں پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ جو نفسیات ہے نا، کھاؤ پیو اور مزے کرو، عیش کرو، یہ ہمیشہ سے ہی ایک بہت خوبصورت نعرہ شیطان نے اور ہمارے نفس نے ہمیں سجایا۔ پوری اکثریت جو ہے انسانوں کی، اس کو اس نعرے کے اندر بڑا مزہ آیا، بڑا پرفریب قسم کا نعرہ۔ ہم کہتے ہیں کہ شخصی آزادی ہے نا، ہر شخص آزاد ہے، اس کی ہر ایک کی پرسنل لائف ہے، اس کو روک ٹوک نہیں منظور، اس کو پابندی نہیں منظور۔ اور یہ جو نعرہ ہے، یہ جو سلوگن ہے، دنیا کے بڑے بڑے فلسفی، بڑے بڑے علامہ، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ، عام لوگ اس کے حامی رہے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ بس ہر شخص کو آزاد ہونا چاہیے، اونٹ کی طرح جہاں منہ اٹھائے چلا جائے، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہ ہو۔ لیکن بات یہ ہے کہ آج جو کہتے ہیں نا کہ ہم مادر پدر آزاد ہیں، ہماری زندگی کھاؤ پیو عیش کرو ہے، ہم شخصی آزادی کے حامی اور قائل ہیں، جب کوئی شخص اپنی شخصی آزادی کے نشے میں آ کر، شترے بے مہار کی ترنگ میں آ کر ان لوگوں کی شان میں کوئی گستاخی کر بیٹھے، تو پھر آپ دیکھیں کہ وہ کیسے پکڑتے ہیں اور کیسے ناک چھید کر اس میں نکیل ڈالتے ہیں اور اس کا سر جو ہے اپنے ہاتھوں میں رکھتے ہیں۔ یعنی ان کو اپنی شخصی آزادی عزیز ہوتی ہے، جو اس طرح کے دعوے کر رہے ہوتے ہیں، نام نہاد قسم کے دعوے، جھوٹے نعرے، جھوٹے اعلان، انہی کے سامنے جب کوئی اور شخص اپنی شخصی آزادی کا دعویٰ کرے اور ان کو تھوڑا سا نقصان پہنچ جائے، ان کی انا کو نقصان پہنچ جائے، تو پھر آپ دیکھیں ذرا کس طرح جیل خانے بھرتے ہیں، کس طرح قید خانے بھرتے ہیں۔ مالداروں اور طاقتوروں کے سوا کسی کی کوئی مجال نہیں ہے کہ ان کے جو طاقتور ہیں یا مالدار ہیں اور اس طرح کے نام نہاد سلوگنز گھڑنے والے ہیں، ان کے رولز اور ریگولیشن سے ہٹ سکیں۔ تو یاد رکھیے کہ ہمیں جو بات پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ انسان کا غلام نہیں ہے، کوئی کسی کی آزادی سلب نہیں کر سکتا، بلکہ انسان اپنے پیدا کرنے والے کا غلام ہے، ایسا کہ اس کے حکم کے بغیر اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا۔ کہتے ہیں نا، اس کے علم کے بغیر کوئی پتا بھی نہیں گر سکتا۔ اور سب سے بڑی روک یہ ہے کہ جن چیزوں کے بل پہ وہ کودتا ہے، یعنی اچھلتا ہے نا، پھدکتا ہے، وہ کیا ہے؟ اس کی جوانی ہے،
اس کا طاقت ہے، اس کی طاقت ہے، علم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو لگام ڈال دی. اللہ نے کہا سٹاپ، رک جاؤ، یہ جو چیزیں میں نے تمہیں دے کر بھیجا ہے یہ اس لیے نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے وقت گزارو، تمہیں ایک ایک چیز کا قیامت کے دن حساب دینا ہوگا، اور جب تک تم حساب نہیں دو گے اس وقت تک اپنی جگہ سے ہل نہیں سکو گے. غور کریں تو یہ جو 5 کوسچن ہے یہ زندگی کا خلاصہ ہے، دین کا نچوڑ ہے. موت تو آنی ہی ہے، بڑے سے بڑے نبی بھی نہیں بچ سکے اور بڑے سے بڑا فرعون، قارون، حامان تک نہیں بچ سکا، نہ ہی آئندہ کسی کے بچنے کی امید ہے. تو بات پھر وہی ہے نا کہ تھوڑا سا اپنی زندگی کا سٹائل چینج کر لیں، تھوڑا سوچنے سمجھنے غور و فکر کی عادت ڈال دیں. میرے زندگی کی ایک ایک نعمت لکھی جا رہی ہے، پوچھا جا رہا ہے. آج دنیا میں بھی دیکھیں نا، اگر ہم پیپر دیتے ہیں تو کتنی گھبراہٹ ہوتی ہے، کسی کو حساب کتاب دینا ہو تو کتنا پریشان ہوتے ہیں. مرنے کے بعد زندگی کے ایک ایک عمل کا حساب ہوگا. کتنا کٹھن ہے یہ کام، کتنی سخت گھڑی ہوگی، ٹائم ہوگا. اور پھر خاص طور پر بہت ساری چیزوں کی باس پرس ہوگی. اب کیا ہے، اب ان سوالات کو ہم دیکھتے ہیں. نمبر 1، زندگی کیسے گزاری. انسان کی زندگی جو ہے وہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور دنیا کی زندگی چند روزہ عارضی ہے. اب پیچھے جو ہم 1 سے لے کر 10 تک حدیثیں پڑھ کر آئے ہیں، میں نے آپ کو زندگی کے حوالے سے قرآن و سنت کی روشنی میں ایک تھیم دے دیا، ایک مقصد بیان کر دیا کہ ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے. دنیا کی کیا حقیقت ہے دین کے اندر، آخرت کی کیا حقیقت ہے حدیثوں کی روشنی میں واضح کر دیا. تو عارضی ہے دنیا کی زندگی، مستعار چند روزہ یعنی چند دن کے لیے ادھار لی ہوئی زندگی ہے. اسٹیشن پہ بیٹھے ہوئے ہیں، موت کا انتظار کر رہے ہیں. اور بات پھر وہی ہے کہ اللہ نے امتحان کے لیے بھیجا، هو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اب جب آپ یہ والی ڈسکس کریں گے نا، یہ والے پوائنٹس، تو پھر اس میں لازماً یہ والی آیت یاد کرنی ہے. یعنی اس کو یاد کیے بغیر گزارا نہیں ہے کہ اللہ تو وہ ذات ہے جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا، زندگی کو پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے. یعنی اللہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جس نے تمہارا امتحان لینے کے لیے زندگی بنائی ہے. اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اچھے عمل کرنے والا کون ہے، کتنے کر رہا ہے. پھر انسانی زندگی کا ایک اور مقصد بتا دیا اللہ تعالیٰ نے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جن اور انس کو صرف اپنی عبادت اور فرما برداری کے لیے پیدا کیا ہے. یہ ہے مقصد انسان کے پیدائش کا، مقصد تخلیق عبادت کے لیے. اب عبادت کیا ہے؟ رک کر یہاں پہ سمجھ لیجئے کہ اللہ نے اس لیے پیدا کیا، کہ اللہ نے اس لیے پیدا کیا کہ ہم بس مصلی بچھا لیں، تسبیح ہاتھ میں پکڑ لیں، دنیا سے دور ہو جائیں، تارک دنیا بن جائیں، کسی جھونپڑی، کسی خیمے، کسی گوشے کو پکڑ لیں اور بس ہر وقت اللہ 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 کریں. یہاں پہ عبادت کا مفہوم جو ہے نا اس کو جان لیجئے. عبادت کہتے ہیں صبح سے لے کر شام، شام سے لے کر صبح، 24 گھنٹے، اور زندگی کے جتنے میچورٹی کی ایج میں آنے کے بعد مہینے اور سال ہیں زندگی کے، اس میں اس طرح کانشیس ہو کر زندگی گزارنا کہ اللہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں، اللہ کی رضا کیا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے، مجھے کب، کہاں، کس طرح خود کو پالش کرنا ہے، خود کی اصلاح کرنی ہے، خود کو آگے بڑھنے سے روکنا ہے، کیا کرنا ہے، کیا میری لیمیٹیشنز ہیں جس کے اندر مجھے رہنا ہے اور کس کو مجھے کراس نہیں کرنا، کون سی باؤنڈری وال ہیں جو اللہ نے مجھے میرے ارد گرد بنا کر بھیجی ہیں. اللہ کہتے ہیں انسان کی زندگی کا مقصد وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اپنی عبادت اور فرما برداری ہے. ہر پیغمبر نے پیغام دیا وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، میرا جینا، میرا مرنا اللہ کی اطاعت کے لیے، حیاتی و مماتی.
ومحیایا ومماتی، حیات اور ممات، زندگی اور موت، سب کس کے لیے؟ اللہ کی اطاعت کے لیے۔ اللہ دیکھ رہے ہیں کس کا ریئیکشن سب سے خوبصورت ہوگا، کون صبر کرنے والا ہوگا، کون شکر کرنے والا ہوگا، عاجزی اختیار کرنے والا ہوگا، کون شرک سے بچنے والا ہوگا، تکبر سے بچنے والا ہوگا، ریا سے بچنے والا ہوگا، نہ شکرے پن سے، بے صبرے پن سے بچنے والا ہوگا۔ یہ رویے میرے اور آپ کے چیک ہو رہے ہیں، اسیسمنٹ ہو رہی ہے، رزلٹ کارڈز تیار ہو رہے ہیں۔ وہ رزلٹ کارڈ دنیا میں نہیں، آخرت میں اللہ تعالیٰ ہمیں دیں گے، ایک ایک کو دیں گے۔ وہی ہے نا کہ جس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا تو وہ خوشی خوشی دکھائے گا اپنے نامہ اعمال کو، اور جس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ اپنا نامہ اعمال چھپاتا پھرے گا، وہ تو اپنی شکل چھپاتا پھرے گا ہر ایک سے۔ تو بات پھر وہی ہے کہ زندگی کیسے گزار کر گئے، اور جوانی شروع ہی ہوتی ہے انسان کی، یعنی کہ انسان میچورٹی جب شروع ہوتی ہے 14 سال 15 سال کی ایج کے اندر، اس کے بعد بس پھر انسان کو تھوڑی عقل سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو وہاں سے لے کر جتنا اس کے پاس ٹائم پیریڈ ہے، مہلت عمل ہے اس کے پاس، اس نے اپنی زندگی کو اللہ کے دیے ہوئے پیٹرن کے مطابق گزارنا ہے۔ اور پھر میں وہی بات آپ سے بار بار کہوں گی کہ یہ جو گزارنا ہے زندگی، اس سے یہ نہیں ہے کوئی خاص قسم کا گیٹ اپ آپ نے اختیار کرنا ہے، کوئی خاص قسم کا رنگ ڈھنگ اختیار کرنا ہے، کوئی خاص قسم کی اسپیسیفک قسم کی بولی بولنی ہے، آپ نے کوئی خاص قسم کا کھانا کھانا ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اپنی روٹین میں جہاں ہیں، جس ملک میں ہیں، جس کلچر میں ہیں، جس تہذیب میں ہیں، جس تمدن میں ہیں، اپنی زندگی اس کے مطابق رکھتے ہوئے چند رولز اینڈ ریگولیشنز کے مطابق گزارنی ہے۔ فیمیل ہیں تو ان کے لیے تھوڑے سے ایکسٹرا ہیں، اور میل ہیں ان کے لیے تھوڑے سے اور ٹائپ کے ہیں۔ فیلڈز دونوں کی علیحدہ علیحدہ ہیں، لیکن دونوں ہی اللہ کے بندے ہیں، اور انہوں نے اپنی زندگی کا ایک ایک عمل اس طرح گزارنا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ مشرق میں ہے تب بھی، مغرب میں ہے تب بھی، شمال میں ہے تب بھی، جنوب میں ہے تب بھی، ہر جگہ فرشتے ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے ایک ایک عمل کا ریکارڈ رکھ رہے ہیں۔ صرف ریکارڈ نہیں ہے بلکہ اس کی ویڈیوز جو ہیں وہ بن رہی ہیں، اور پھر وہ ویڈیوز قیامت کے دن پورے ثبوت کے ساتھ ہمارے سامنے لائی جائیں گی۔ یہاں پہ ہم اس کو پارٹ 1 بنا کے اس کو یہاں سے ہم سٹاپ کر لیتے ہیں، اور ہم یہ دیکھتے ہیں خلاصے کے طور پر اس بات کے کہ دنیا دارالعمل ہے۔ جیسے ایک کسان گھر سے نکلتا ہے صبح سویرے، نہار منہ سحری کے ٹائم پہ، اندھیرا ہوتا ہے بالکل، کھیتوں میں جاتا ہے، کس طرح وہ کھیت کے اندر ہل چلاتا ہے، کس طرح وہ وہاں پہ سخت گرمی میں محنت مشقت کرتا ہے، اور پھر ٹائم وہاں پہ گزارتا ہے، اور پھر کس طرح کیئر کرتا ہے اپنے کھیت کی۔ تو دنیا اگر وہ کسان اس ٹائم سو جائے، یعنی وہ جو ٹائم ہے جو اس نے جا کر کھیت میں گزارنا ہے، جو اس کا سیزن ہے، اگر وہ اس میں سو جائے، اگر وہ اس میں غافل رہ جائے، کھیتی لگانے کا ٹائم گزر جائے، پانی دینے کا ٹائم گزر جائے، پرندوں سے بچانے کا ٹائم گزر جائے، تو بتائیں کہ اس کسان کا کتنا بڑا نقصان ہو جائے گا۔ تو میں اور آپ بھی کسان کی طرح ہیں، سارے انسان کسان کی طرح ہیں۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو دنیا کھیتی بنا کر دی ہے، یہ ہمارا کھیت ہے، ہر ایک کو اس کا اپنا اپنا پیچ دیا ہوا اللہ تعالیٰ نے۔ جاؤ جا کر عمل کے بیج بو، عمل ڈالو اس کے اندر، جیسے کہتے ہیں نا نیکیاں ڈالو تو نیکیاں نکلیں گی، اور ایسی نیکیاں کہ جو صدقہ جاریہ بنے۔ اور اگر اللہ معاف کرے تھور کے بیج ڈالے، کیکٹس کے بیج ڈالے، تو وہ اتنی خراب چیزیں نکلیں گی کہ جو نہ اپنے لیے فائدہ مند نہ دوسروں کے لیے فائدہ مند۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں ہمیں یہی بات سمجھا رہے ہیں کہ دنیا کو کھیتی سمجھو، پرچہ امتحان سمجھو، امتحان گاہ سمجھو، ایگزامینیشن روم سمجھو، دارالعمل سمجھو۔ آج تمہیں وقت کی مہلت ملی ہوئی ہے، اس مہلت سے اچھی طرح سے فائدہ اٹھاؤ، نہیں اٹھاؤ گے تو اپنا نقصان خود کرو گے۔ اور اللہ ہمیں توفیق دیں کہ ہم ان باتوں کو سمجھیں، سوچیں، عمل پیرا ہوں۔ اور یہی حدیث آپ کی اسلامیات کمپلسری 3rd ایئر میں بھی آپ نے پڑھی ہے، اور
وہاں پہ تو شاید لکھنے کا ٹائم تھوڑا کم ہوتا ہے آپ کے پاس، یہاں پہ تھوڑا سا زیادہ آپ کے پاس ٹائم ہوگا لکھنے کا، لیکن مناسب طریقے سے آپ نے ان سوالوں کے جواب تیار کرنے ہیں، اور وہی بات کہ ہیڈنگز لگائیں لازمی، اس میں قرآن کی آیات کو ضرور نوٹ ڈاؤن کریں. جیسے یہاں پہ آپ دیکھیں نا زندگی کیسے گزاری، 3 آیتیں آ گئیں اس کے اندر، تو موٹی موٹی باتیں لکھ لیں. اور جو باتیں میں نے آپ کے ساتھ کی، ظاہری بات ہے کہ میرا تو یہ الیکٹیو اور اس میں حدیثیں پڑھانے کا مقصد ہی ہے کہ ہم سلیبس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا اپنی زندگی کے جو پرچہ ہے نا اللہ نے ہمیں دیا ہے، ہم اس کی بھی تیاری کر لیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، اللہ تعالیٰ ان باتوں کو ہمیں رجسٹر کرنے کی، اپنے عمل کا حصہ بنانے کی، اس کی گہرائی میں جا کر سوچنے سمجھنے کی، شعور اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.